انٹلیکچولی ڈاؤن فال کرنی شروع کر دے تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. مغلس اور یہاں پہ بڑے بڑے مفتیوں نے پرنٹر کے خلاف فتوے لگائے, ریڈیو کے خلاف فتوے لگائے بعد میں, پھر اس کے بعد اسپیکر کے خلاف فتوے لگائے, پھر ٹیلی ویژن آ گیا, ٹیلی ویژن کے خلاف فتوے لگائے, کیبل کے خلاف فتوے لگائے. یعنی کہ ایوری تھنگ وچ از کمنگ فرام ویسٹ دے ٹک اٹ ود ہائپر سینسٹیو پنچ. They did not amend it, they did not find goodness in it, but they tried to ban it, and this was something which was impossible. آپ آئیڈیاز کو کس طریقے سے بین کر سکتے ہو؟ تو انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن مسلمانوں میں موجود رہی, اور جو انٹلیکٹ تھی وہ چند ایک لمیٹڈ ایلیٹ کلاس میں کنٹین رہی, اور مسلمانوں کا ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا. مسلمان سائنس ٹیکنالوجی میں آگے نہ چل سکے, اپنے آپ کو ماڈرنائز نہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس پر, نہ ملٹری گراؤنڈس کے اوپر, اور نہ ہی ایون اپنی ہیومینٹیز کو اور گرو کر سکے. ہندوستان کے چپے چپے سے برٹش جیوگرافر واقف تھے, مسلمانوں کو چپے چپے کا پتہ نہیں تھا. اسی طریقے سے قرآن کی ہر چیز جو ہے پڑھ کے آتے تھے جیزٹ فادرز, یا پھر وہاں کے جو بڑے بڑے فادرز تھے کرسچن جو بحث کرنے کے لیے آتے تھے. اکبر نے ایک بنایا تھا ایک ڈیبیٹ کے لیے, ریلیجس انٹرفیتھ ڈیبیٹ کے لیے ایک عبادت خانہ بنایا تھا. وہاں پہ تمام ریلیجن کے بڑے بڑے سورما آ کے ڈیبیٹ کیا کرتے تھے, اور وہاں پہ مسلمان جو مفتی اور کورٹ کا جو مولوی تھا وہ ہار جاتا تھا, کیونکہ اس کو اکثر اوقات جو کرسچنز تھے وہ چت کر دیتے تھے مثالیں دے کے قرآن اور حدیث میں سے, اور وہ باقاعدہ بتاتے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا قرآن اور حدیث میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور جب پتہ چلتا تھا تو ان کی سبکی ہوتی تھی. تو اکبر آہستہ آہستہ ریلیجن سے پیچھے ہٹتا گیا, خاص طور پر اسلامک ریلیجن سے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ وہاں پہ پرنٹر موجود تھا, اور پرنٹر کی وجہ سے ہر گھر کے اندر قرآن کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کیا جاتا تھا, اور اس کی ڈیبیٹ بلڈ کی جاتی تھی. لگزوریس لائف سٹائل, کچھ ایک میں لگزوریس لائف سٹائل کی آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں برٹش کی, اور وہ کیا تھیں. فرض کریں ان کی جب سالگرہ ہوتی تھی تو بادشاہ کو ایک طرف جو تکڑی تھی تکڑی کے پلڑے پہ رکھا جاتا تھا, دوسری طرف ہیرے جواہرات, اور پھر اس کو بانٹ دیا جاتا تھا. لگزوریس لائف سٹائل. آپ نے تاج محل جیسے مقبرے اتنے بڑے بڑے بنا دیے, جبکہ دوسری طرف آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز اس مقبرے کے اشر اشیر فنڈ میں سے بن سکتی تھی وہ نہیں بنائی, اور وہی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جو کہ انتہائی معمولی قیمت پہ بنائی گئی یونیورسٹیز تھیں, وہاں سے ایک ایک آدمی نے اٹھ کر ایک ایک ایسے ملک کو فتح کیا کہ جہاں پر تاج محل اور تاج محل جیسے کئی عمارتیں موجود تھیں. اس کا مطلب ہے کہ بلڈنگز کے اوپر, گارڈنز کے اوپر بہت فوکس کیا گیا, انسانوں کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا. جو ہیومن کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کم سے کم کی گئی, جبکہ یورپ جو ہے بہت آگے نکل چکا تھا. آپ مائنڈ بلڈ کرو, آپ کریکٹرز بلڈ کرو, تو آپ کے وہ ایک ایک کریکٹر ایک ایک ملک فتح کر کے دیں گے جس میں ایسی بہت ساری عمارتیں موجود ہیں جس کو تاج محل بولا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کا چبوترا بنایا, جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے وہاں پہ چبوترے کے اوپر جو صحابہ تربیت حاصل کرتے تھے ان کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی, اور اتنے اسٹرانگ کریکٹر کہ انہوں نے ایک ایک امپائر کو فتح کیا. تو یہ ساری چیزیں انسان فتح کر لیتی ہیں, انسان بنا کے بھی دے دیتی ہیں انسان, لیکن اگر انسان ڈسپلن ہو, اگر ہیومن کیپیبلٹی ہو, not capital quality, not building quality, not infrastructure quality, this is all about human quality. تو ظاہر لگزوریس لائف سٹائل, اور لگزوریس لائف سٹائل کے ساتھ آہستہ آہستہ شہزادوں میں شہزادیوں میں انرجی سیپ ہو گئیں, اور وہ بیٹل ہارڈن نہ رہے, آہستہ آہستہ ان کی اپنی امپائر ان کے ہاتھ سے نکل گئی. ارائیول آف دی برٹش, ظاہر ہے کہ ایک قوم جب نیچے گر رہی ہو تو ایک کا ڈکلائن ہوتا ہے تو دوسرے کا رائز ہوتا ہے. تو برٹش اس وقت موجود تھے, نہ صرف برٹش بلکہ ان سے پہلے پورتگیز موجود تھے, اس کے بعد ڈچ بھی آئے ہوئے تھے, برٹش کے بعد پھر فرینچ بھی آئے تھے. فرینچ نے بھی اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی ایک یہاں پر, برٹش کے آنے کے بعد بنائی تھی 1600 کے اندر. تو 1615 میں اجازت ملی تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو, تو تقریباً 1680 کی دہائی میں فرینچ نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی. تو یہ جو فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی
ان کا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان میں مقابلہ ہوتا تھا، لیکن برٹش نے اپنی کیپیبلٹی، اپنے اسٹرانگ مینٹل اسٹرینگتھ کے ساتھ انہوں نے باقی جتنی بھی یورپین نیشنز جو کمپیٹ کر رہی تھی ہندوستان کے لیے، ان کو پہلے شکست دی، ان کو پہلے کو ڈاؤن کیا، چاہے وہ ڈپلومیسی کے ساتھ ہو، فرینچ کو تو باقاعدہ وارز کے ذریعے سے سائڈ لائن کر دیا، اور اس کے بعد پھر ہندوستان میں کی طرف آئے۔ ہندوز جو ہے جو ہندوستان کے جو مسلمان تھے، سینٹرل اتھارٹی کم رہ گئی تھی، باقی حصوں کے اندر جتنے بھی پرنسز تھے انہوں نے اپنی اپنی جاگیریں بنا لی تھیں اور خود ہی سے نوابس بن گئے تھے، اور اس طریقے سے وہ ڈیوائیڈڈ تھے، اور بڑی آسانی سے پھر برٹش نے ان کو قابو کر لیا۔ برٹش کے آنے سے برٹش ایک کیپیبل گورنمنٹ تھی، کیپیبل رولرز تھے، کیپیبل سویلائزیشن تھی، تو ہمیشہ کیپیبل سویلائزیشن ایک فیل ہوتی ہوئی سویلائزیشن کو ریپلیس کر لیتی ہے۔ ایک چیز ہے، ایک اور بھی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور شاید سب سے پہلی جنرل ریزن ہونی چاہیے، تو نیچرل فینومینن۔ نیچرل فینومینن چلتا ہے جیسے کہ ابن خلدون کہتا ہے کہ نیچرل فینومینن ہمیشہ موجود ہوتا ہے کسی بھی سویلائزیشن کے رائز اینڈ فال کے لیے۔ ہر رائز کو فال ہوتا ہے۔ امپائر جو ہے پیدا ہوتی ہے، پاور حاصل کرتی ہے، اور پاور کے ساتھ وہ ایکسپینڈ کرتی ہے۔ جب ایکسپینڈ کر لیتی ہے تو پھر جیسے کہ پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑ لینا چاہیے، یا اس کو اس سے فائدہ حاصل، ادروائز جب پھل گلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، پکنے کے بعد ایک گلنے کی سٹیج آتی ہے، تو پھر وہ اپنی برڈن کے نیچے گر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مغلز کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایکسپینشن تو بہت ہو گئی، افغانستان سے لے کر برما تک اور اوپر ہمالیہ سے لے کے نیچے دکن تک بہت زیادہ ایکسپینشن تھی، اور اپنے ہی برڈن کے نیچے وہ دبنا سٹارٹ ہو گئے۔ اتنی بڑی امپائر کو گھوڑوں کے ساتھ، کھوتوں کے ساتھ چلانا بہت مشکل کام تھا۔ گھوڑے نیچے ہوتے تھے، کھوتے ان کے اوپر بیٹھے ہوتے، دماغی طور پر نہ جن کی کمیونیکیشن تھی، نہ ہی جن کے پاس سائنس ٹیکنالوجی تھی، نہ ہی جو ویل اکوپڈ تھے، تو آپ کا میسج جو ہے وہ گھوڑوں کے ذریعے سے جا رہا ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر ریبیلین ہوگی کونے میں، اور گھوڑوں کے ساتھ میسیجز واپس آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آرمی کو بنایا جا رہا، آرمی کو بنا کر پھر وہاں پہ بھیجا جا رہا آہستہ 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 آہستہ، اور جتنی دیر تک سال ڈیڑھ سال میں آرمی وہاں پہنچتی تھی وہ پکے ہو جاتے تھے اور آپ کا نقصان ہوتا تھا۔ برٹش نے آتے ہی ریلوے بچھا دیے، آتے ہی انہوں نے ڈاک کا نظام سب سے پہلے کیا۔ انہوں نے کہا کھوتوں گھوڑوں والا نظام، یہ کوئی نظام ہے؟ گھوڑوں کے اوپر جا رہے ہیں اور جو ہے لیٹر جا رہا ہے اور لیٹر آ رہا ہے۔ انہوں نے فیکس کا نظام دیا، انہوں نے پھر ریلویز کا نظام دیا۔ ادھر ریبیلین ہوئی ہے دہلی کے قریب قریب علاقوں میں 1857 میں، ادھر فیکس کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر بات پھیل گئی ہے۔ اس سے پہلے کے جو بلوائی تھے، مسکرینٹس تھے، مضبوط ہوتے، ٹرینوں کے اوپر انہوں نے اسلحے کے ساتھ بندے بٹھائے اور انہی انڈینز کو بٹھایا، انڈین سپاہیز کو مختلف علاقوں میں سے بٹھایا۔ اس سے پہلے کوئی جمتے ان کے اوپر آ پڑے، تھاڑ مار مار کے سارا علاقہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اگر وہ بھی گھوڑوں کے ساتھ چلتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امپائر تو ہو گئی تھی بہت بڑی، اور انہی آبسولیٹ طریقے سے چلایا جا رہا تھا، وہی منصبداری سسٹم جو کہ اکبر کے زمانے میں بنا تھا وہی چلایا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی ریفارمز نہیں آئے تھے، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی تھی، اس کو کوئی بہتر نہیں کیا تھا، ویسے ہی چلایا جا رہا تھا۔ جبکہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ریولیوشنری قسم کی تھیریز آ چکی ہوئی تھی برٹن میں، یورپ میں، انہوں نے اس کے علاوہ اور ماڈرن طریقے دریافت کر لیے ہوئے تھے ایڈمنسٹریشن کے، ملٹری اسٹریٹجیز کے، یہ اسی طریقوں سے چل رہے تھے، ہمارے آباء و اجداد یہی کہتے تھے، اور اس طریقے سے پھر ان کا وہ ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی امپائر چلا رہے اور اسی طریقوں سے، تو پھر آپ اوور برڈن ہو جاتے۔ وارز آف ایکسیشنز، جب بھی کوئی رولر مر جاتا تھا تو بچے لڑ کے تو آپس میں ڈیسائیڈ کرتے تھے کون رولر بنے گا۔ اس سے بہت بڑی جو امپائر اور اس کے ایسٹس تقسیم ہو جاتے تھے، 4-5 بچے جو آپس میں لڑ رہے ہیں، فوج بھی تقسیم ہو جاتی تھی، اسلحہ بھی تقسیم ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد آپ کے ریسورسز، خزانہ، وہ سارا تقسیم ہو جاتا تھا، اور تقسیم ہونے کے بعد پھر وہ ایک فتح یاب حاصل ہوتا تھا، باقی سب کو وہ قتل کرتا تھا، مجبوری تھی قتل کرنا، نہ کرتا تو وہ انسٹیبلٹی پھر امپائر میں رہتی۔
اورنگزیب نے بھی اسی طریقے سے اپنے سارے بھائیوں کو مارا. اورنگزیب کے بعد آنے والے جتنے بھی اس کے بیٹے لڑتے رہے اور لڑ کے ایک دوسرے کی حکومت چھینتے رہے, انہوں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کیا. امپائر کمزور ہو گئی. آرمی 4 حصوں میں تقسیم, جنرلز 4 حصوں میں تقسیم, ریسورسز 4 حصوں میں تقسیم. اس سے کیا ہوتا تھا, پھر ریسورسز آہستہ آہستہ ان کے پاس ختم ہو گئے. تو وارز آف ایکسیشن, کیونکہ بادشاہت کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. اب سعودی عرب کے لوگ یا سعودی عرب کی گورنمنٹ خام خواہ بادشاہت کو شریعت سے نکالنے کی کوشش کرے تو وہ غلط ہے. عرب لوگ, حالانکہ بادشاہت کا تصور اسلام میں کوئی نہیں ہے, خلافت کا ہے, امارت کا ہے. خلافت میں بڑے اچھے طریقے سے ایک شورا بنتی ہے, سارے لوگوں سے بیعت لی جاتی ہے. ماڈرن زمانے میں اس کو ووٹنگ پروسیس بول لو. ہاں, اپوزیشن کا تصور کوئی نہیں ہے خلافت میں, امارت میں, لیکن ماڈرن ڈیموکریسی میں ہے. پھر شورا کا تصور, پارلیمنٹ کا تصور تقریباً ایک جیسا ہے. وہ علیحدہ بات ہے, ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ پہنچتے ہیں ہم لوگ ہی پہنچاتے ہیں, ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں, وہ کرپٹ ذہنی طور پر اور ہر ایک کو دھوکہ دینے والے. ہاں, قوم اچھی ہو تو وہ اچھے ایماندار لوگ اوپر بھیجے, آئیں گے, شورا بنے گی آپ کی. تو ڈیموکریسی کافی حد تک آپس میں ساتھ ساتھ ہے. مولانا مودودی بڑی ریسرچ ہے, بڑا اسکالر آدمی تھا. ان کی ریسرچ کے مطابق ڈیموکریسی ملوکیت پاس نہیں ہے. وہ تو بعد میں بنو امیہ کا دور سٹارٹ ہوا تو انہوں نے ملوکیت کے حق میں بہت ساری چیزیں کہنی شروع کر دی ہیں, تو ملوکیت نہیں ہے. ملوکیت تو اس طریقے سے مغلس ملوکیت کے حامی تھے, اور ملوکیت میں اسلام کے رولز کوڈیفائی نہیں تھے. پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں ملوکیت کا کیا تصور ہے, اور بادشاہ کے مرنے کے بعد کون بنے گا, ایسا کچھ بھی رولز